یہ بیماریاں میرے دل میں نہیں ہیں. واہ واہ واہ. تو اس میں دوسری ایک حدیث پاک ہے سرکار نے وہ پھر فرمایا. آپ سے سنتے ہیں جی پیر صاحب، جیسے انہوں نے فرمایا کہ دل ان کا جو تھا وہ پاک تھا، بس اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمائے ہوئے تھے اور ان کی محبت. یہ کیسے تربیت آج کل کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں. انداز تربیت تو ایسا ہونا چاہیے جس میں کتاب و سنت سامنے ہو، پیش نظر ہو، اور پھر یہ کہ محبت والا انداز ہو. آج کل آپ جانتے ہیں جو حالات ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کتاب و سنت سے تمسک ضروری ہے، جو کہ آج کل نہیں ہے. تو انداز تربیت پہلے تو واعظین کو اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ محبت والا انداز ہو. پھر یہ کہ جو ہمارے جتنے بھی رذائل ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، کہ جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو محبت سے دور کیا جائے. جیسے صوفیاء کرام صالحین جو ہیں ان کی مجلسیں اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے. پیر صاحب ایک تلخ سوال ہے جناب کہ جو آج کل ہمارے خانقاہی نظام میں اللہ ماشاء اللہ یقیناً اچھی جگہ بھی ہے جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہوگی، لیکن عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ مجلس ہوئی اور وہاں پہ نعت خوانی ہو گئی، کوئی اذکار تھوڑے سے ہو گئے، اس کے بعد پیسے دینے شروع کر دیے، انہوں نے لائنیں لگ جاتی ہیں اور وہ یوں لگتا ہے کہ کاروباری معاملہ تھا اور وہ دہاڑی لگانے کا معاملہ جو ہے. اس سے کیسے ہٹے؟ وہ کیسی تربیت ہوگی جس سے لوگ بدل جائیں؟ ہاں، اصل میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے بڑی تربیت فرمائی ہے، اور مشائخ کو مکتوبات ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں تب آتی ہیں جب بندہ خود دین سے دور ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہی سب کچھ ہیں. تو یہ اصل میں دین سے دوری کی بات ہے. اور آپ نے کیا فرمایا مکتوبات میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کے حوالے سے تو بڑی خاص بات ہے. آپ فرماتے ہیں فردہ قیامت از تصوف نہ خواہند پرسید، از شریعت خواہند پرسید، کہ قیامت کے دن تصوف کے بارے میں نہیں، شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ تصوف تو کسی کی ذاتی کیفیت سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کسی حوالے سے، لیکن شریعت تو کسی پہلے شریعت ہے. اور شریعت اور حقیقت اور طریقت، یہ کہتے ہیں کہ خادمان شریعتاً، یہ دونوں چیزیں شریعت کی خادم ہیں. تو صوفیاء کرام کا تو یہی درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے. لوگ آتے ہیں، میں مثال جی آپ کے پاس نوجوان آ گئے، ان کی آپ تربیت کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہو، کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی پیروی نہیں کر سکتا. فخر رازی کہتے ہیں المحبت الطاعہ، محبت اطاعت ہی کا نام ہے. تو یہ تب تک نہیں ہو سکتی اطاعت جب تک محبت دل میں نہ ہو. تو پھر ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ محبت ہو، سنت کی محبت ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے، حضور کی سیرت کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، صوفیاء کرام کے لٹریچر کو پڑھا جائے، قرآن مجید سے وابستگی ہو. کیونکہ آج کل ہمارے پاس ویسے تو بہت ٹائم ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، احادیث پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اچھے لوگ موجود ہیں